اللہ العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات انسان بنایا درود و سلام احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات عالم معرض وجود میں آئی اور ہم کو قسم قسم کے انعامات سے نوازا گیا اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ہم سب کو ایمان کی اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اور توسل سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان اور اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے گزشتہ 4-5 جمعۃ المبارک سے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ احباب کے گوش گزار کی ہے اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرو اس لیے کہ انسان کا شیطان کھلا دشمن ہے تو اسلام میں بندہ داخل کب ہوتا ہے پورے کا پورا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے لیکن انسان کا کام ہے کوشش کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ہمیں ڈنگ سکھایا ہے ہمیں طریقہ سکھایا ہے انسان اپنی بساط کے مطابق کوشش کرے اللہ رب العزت حضور کی سیرت پر عمل کی وجہ سے اسے اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کی توفیق نصیب فرما دے گا طبرانی کی حدیث ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس 10 درہم آئے آقا حضور بازار تشریف لے گئے 4 درہم سے حضور نے قمیض خریدی جبہ خریدا تو حضور نے زیب تنگ کیا راستے میں جاتے ایک غلام مل گیا تو اس نے حضور کو دیکھ کر کہا آقا اللہ رب العزت آپ کو اس قمیض کے بدلے میں جنت میں اعلیٰ لباس عطا فرمائے اس نے یہ بات کہی پھر ساتھ عرض کرنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آقا جی یہ قمیض مجھے پسند ہے
یہ قمیص مبارک مجھے پسند ہے، حضور آپ مجھے عطا فرما دیں، اللہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت میں لباس عطا فرمائے گا۔ حضور نے دیر نہیں لگائی، اسی وقت اتاری، اس کو دے دی، وہ چلا گیا۔ حضور پھر بازار گئے، پھر 4 درہم میں کسی قمیص خریدی، پھر حضور آ رہے، راستے میں ایک لونڈی کنیز غلامہ بیٹھی ہے اور ساروں کتاب روئے جا رہی ہے۔ حضور نے اس کا احوال پوچھا، خیریت دریافت کی، فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ عرض کرنے لگی کہ جس آقا کی میں لونڈی ہوں، جس کے آگے میں نوکرانی ہوں، اس نے مجھے کام کے لیے بھیجا تھا، 2 درہم دیے تھے، حضور وہ گم ہو گئے ہیں، میں اس لیے رو رہی ہوں، اگر جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا، جو چیز خریدنے کے لیے، میں لے کر نہ دی تو مجھے بہت سزا دیتا ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ آقا حضور مبارک ہاتھ جیب میں ڈال کر حضور نے کہا پریشان نہ ہو، 2 درہم تیرے بدلے میں تجھے دے دیتا ہوں۔ حضور نے دیے، پھر حضور نے فرمایا جاؤ، پھر رونے لگے۔ حضور نے فرمایا اب کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی وقت بہت ہو گیا، دیر ہو گئی ہے، وہ سزا دے گا۔ کتنے کریم لجپال نبی ہیں۔ آقا حضور نے فرمایا رونا، پریشان نہ ہو، میں خود محمد نبی کا سلطان تیرے ساتھ چلوں گا، تیری سفارش کروں گا۔ کبھی غلام کے ساتھ یہ انداز ہوا، کبھی نوکر کے ساتھ یہ انداز کسی نے کیا ہے؟ حضور اس کے ساتھ اس کے مالک کے دروازے پر حضور پہنچے، اور حضور کا طریقہ کیا تھا، حضور کا عمل مبارک کیا تھا؟ حضور کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کسی کے دروازے پر جاؤ، 3 مرتبہ سلام پیش کرو، 3 مرتبہ دستک دو، دروازہ کھلتا ہے تو جاؤ، نہیں کھلتا تو واپس آ جاؤ۔ حضور نے 3 مرتبہ سلام دیا، دروازہ نہیں کھلا، حضور واپس الٹے پاؤں پھرنے لگے، جانے لگے نا، تو جو اس کا مالک تھا فوراً دروازہ کھولا، کہنے لگا، عرض کرنے لگا حضور کہاں جا رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا ہم نے 3 مرتبہ سلام دیا، تو نے جواب نہیں دیا، تو پھر ظاہر ہم نے واپس جانا ہے۔ جو اس نے بات کہی، دل کی دہلیز و تختی پر اللہ کرے اثر کر جائے، اس نے عرض کی حضور جواب اس لیے نہیں دیا تھا، میں سوچ رہا تھا سرکار سلامتی کی دعا دیں گے، اللہ میرے گھر میں بھی سلامتی عطا فرمائے گا، مجھے بھی سلامتی عطا فرمائے گا۔ حضور 3 مرتبہ اپنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا۔ حضور یہ کلمات جب آپ دہرا رہے تھے تو میں اس لیے خاموش تھا، حضور میرے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، میرے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں، میرے لیے برکت کی دعا کر رہے ہیں۔ سنو، جس کے لیے آمنہ کا نام برکت کی دعا کرتا ہے، زمانہ سارا اس کے خلاف ہو جائے، اس کے گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوا کرتی ہے۔ آگے جو جملہ حضور نے فرمایا ہم جا رہے تو آئے ہیں، یہ تیری لونڈی ہے؟ اسے کہا جی حضور میری ہے، یہ کنیز تیری ہے؟ جی حضور میری ہے۔ فرمایا سن، اس سے 2 دن گم ہو گئے تھے، ہم نے درہم دیے ہیں، یہ تھوڑی دیر اس لیے ہوئی کہ بیٹھ کے رو رہی تھی، اب میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، تو نے اسے پوچھنا نہیں ہے، اسے سزا نہیں دینی ہے، اسے تکلیف نہیں دینی ہے، اب اس کے ساتھ تو نے محبت اور حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ وہ دروازے سے اندر گئی نا، حضور کھڑے ہیں، فوراً عرض کرنے لگا، فوراً عرض کرنے لگا حضور آپ آئے ہمارے گھر میں، حضور آپ آئے میرے دروازے پر اس کی سفارش کرنے کے لیے، حضور میں اس کے ساتھ حسن سلوک یہ کرتا ہوں، آج سے پہلے یہ میری غلامہ تھی، حضور آپ کے آمد کی وجہ سے میرے گھر میں آ کر سفارش کرنے کی وجہ سے حضور گواہ رہنا میں نے اسے آزاد کر دیا۔ یہ حضور کی سیرت کا ایک باب ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ حضور غلاموں کے ساتھ، کنیزوں کے ساتھ
کمزوروں کے ساتھ، ضعیفوں کے ساتھ، ماڑوں کے ساتھ، ماڑوں کے ساتھ حضور کس انداز سے پیش آتے تھے؟ حضور فرمایا کرتے تھے مال والے، مال والے، بڑے گھرانے والے، بڑے قبیلے والے، فرمایا قیامت کے دن میں مالداروں کے ساتھ نہیں اٹھایا جاؤں گا، سرکار نے فرمایا میں غریبوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اور پھر توجہ کرنا، وقت نہیں ہے، حضور علیہ السلام مدینہ شریف ہے، مسجد نبی شریف کا ماحول ہے، شام کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا جا رہا، ایک کافر ہے جو مکہ کا رہنے والا ہے، اس نے مکہ میں حضور کو بہت تکلیفیں دی۔ سنو جی، بندہ بات پر بات کا جواب دے کہ کمال نہیں ہے، سن کے چپ ہو جانا یہ کمال ہے۔ میرے شیخ کامل کے بن حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے، اور کیا کمال کے جملے تھے حضرت صاحب کے، ان گل سنو جی، کئی بندے آنے سنے ہر جمعہ سے تنگی بیچ کی نہیں سنا ہے، اور گل ہے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے بھی کرتا، سو سو فکر بہانے کر کے من اسے دے مرتا ہے۔ توجہ کرنا جی، قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے بات سن لینا، بات سن لینا، چپ کر جانا، منہ کچھ نہ بولنا، ایک کام عاشقاں دا ہے۔ سن لینا، چپ کر جانا، اب کچھ نہ کہنا، آپ فرمایا کرتے تھے یہ کام عاشقوں کا ہے، اس لیے عاشق بولتا نہیں ہے، چپ کر جاتا ہے، پھر جو وہ کرتا ہے زمانہ دیکھتا ہے۔ جو جی مکے کا کافر ہے، بہت حضور کو تکلیف دی، مغرب کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو رہا ہے، کافر ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کہتا ہے کہ رات بسر کرنی ہے، لائٹ کا بندوبست بھی نہیں ہے، سفر بہت لمبا ہے، کیا کروں؟ پریشان ہے، امت تو ہے نا، ایک ہے امت اجابت، ایک ہے امت دعوت۔ امت اجابت میں جناب والا صرف مومن آتے ہیں، اور امت دعوت میں سب آتے ہیں۔ میرے نبی اپنی امت کا درد رکھتے تھے، حضور اس کے پاس گئے، قریب جا کے اس سے پوچھا کیا ٹینشن ہے؟ آگے سے عرض کرنے لگا ٹینشن یہ ہے کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، مزدوری کرتا رہا، شام ہو گئی ہے، لائٹ کا بندوبست نہیں ہے، جانا بھی ضروری ہے، تو کوئی سہارا نہیں مل رہا، کوئی آسرا نہیں ہے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا اگر آپ پسند فرماؤ تو رات ہمارے پاس نہیں گزارو گے۔ اس کی قسمت کا مقدر کا تارا کیسے چمک رہا ہے، اس کا مقدر کا سورج کیسے روشن ہونے والا ہے۔ اس نے عرض کی حضور کو دیکھا، جانتا تو پہلے بھی تھا، اسے یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے ان کا راستہ بہت روکا ہے، اسے یہ بھی پتا ہے ہم نے بہت انہیں ترک کیا ہے، لیکن اسے اتنا پتا ہو گیا اگر یہ ہمارے ساتھ انتقام لیتے تو میرے پاس نہیں آتے، یہ تو بڑے لجپال ہیں، بڑے قریب ہیں۔ توجہ کرنا، حضور اس کو سانس دے کر گئے، اب اس کو باہر بٹھایا، حجرہ عائشہ میں گئے، پھر باہر آئے تو اس سے پوچھا تو نے کچھ کھایا بھی ہے دن کو یا نہیں کھایا؟ اتنا درد، اتنا محبت کہاں سے لاؤ گے؟ حضور پوچھا کیا دن بھر مزدوری کرتا رہا، بھوکا تو نہیں ہے، کہیں دن کو کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ کہنے لگا کھایا ضرور ہے۔ سرکار نے فرمایا اب کیا تجھے حاجت ہے کچھ کھانے کی؟ عرض کرنے لگا کہ حضور اب تو بھوک لگی ہے۔ سرکار حجرہ عائشہ میں گئے، وہی جو دودھ روز دھوتے تھے اپنے گھر والوں کو خود پلا کر اسی سے گزارا ہوتا تھا، حضور نے ایک پیالہ دودھ کا لیا، اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیش کیا، اس نے ایک دودھ کا پیالہ پیا نا تو سرکار نے فرمایا اور کی حاجت ہے؟ اب تھا کافر کہ عرض کرنے لگا حضور ایک سے تو بات نہیں بنے گی نا۔ سرکار ایک اور پیالہ آئے، پھر لائے، پھر لائے، پھر لائے، 7 پیالے دودھ کے بھر کے حضور لائے۔ جب یہ سیر ہو کے آنا، پیٹ اس کا بھر گیا نا تو سرکار نے فرمایا اب اور حاجت ہے؟ کہنے لگا حضور کوئی حاجت نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا اب آرام کرو۔ اب ادھر جو اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، خود حضور کے لیے دودھ تھا، وہ رات بھر بھوکے سوئے رہے، اس کا کافر کا پیٹ بھر گیا۔ یہ رات کے وقت جب کرپٹ بدلتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے، سامنے آمنہ کا نام نظر آتا ہے۔
بہت مختصر کرا، فجر کی اذانیں شروع ہوگی، حضرت بلال نے اذان دینا شروع کی نا، اس کے من کی جو دنیا ہے وہ بدلنا شروع ہو گئی. ادھر طلوع فجر ہو رہی ہے، ادھر ایمان کا سورج جگمگانے لگا. اب یہ سوچتا رات بھر ہم نے ان کے ساتھ مکے میں کیا کیا، ہم نے ان کے ساتھ کیسے پیش آئے، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. نماز فجر ادا ہوئی، حضور تشریف لائے، پوچھا کیا ناشتہ کرنا ہے؟ حضور عرض کرنے لگے جی تو کرنا تو ہے نا. سرکار کے اندر دودھ کا پیالہ بھرا لائے، رکھا نا، تو حضور کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے سونے دودھ بادی پیسا پہلے ایک گال دباؤ نا. سرکار نے فرمایا کیا؟ عرض کرنے لگا حضور میں نے آپ کو بہت مکے میں تکلیف دی ہے، آپ مجھے جانتے ہیں اور جاننے کے باوجود آپ میرے ساتھ اس محبت سے پیش آتے ہیں. سرکار آپ نے تو رات کو کچھ کھایا نہیں ہے، میں پیٹ بھر کے سویا ہوں، لیکن حضور سویا نہیں، کروٹ بدل کے اپنے آپ کو سوچتا رہا ہم نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا. آمنہ کے لال دودھ کا پیالہ بعد میں بھی ہوگا، ایمان کا نور پہلے عطا کیا جائے. وہ جو کرنا جی گل ختم. حضور نے دودھ کا پیالہ دیا، ایمان قبول کر لیا، اسلام آ گیا، حضور کی غلامی میں آ گیا. ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا نا، جب پی چکا نا تو سرکار نے فرمایا اور پیسو. عرض کی تھی حضور بادشاہ وہ رج گیا. حضور کو چیز آتی تو سب 7 پیالے پیتے تھے، انہوں نے ایک پیالہ پیتے رجی گئے ہو. توجہ کرنا، اس نے آگے سے عرض کی حضور یہ راز بھی تو آپ نے کھولنا ہے. وجہ کیا ہے؟ میں 7 پیالے رات پی کر پھر پیٹ بھرا ہے، اب ایک پیالے سے جی بھر گیا ہے. جملہ ختم تے گل ختم. آمنہ نے لال میں آ گیا، سنو فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے تب جا کے پیٹ بھرتا ہے، مومن ایک آنکھ سے کھاتا ہے بھر جاتا ہے. یہ حضور کی سیرت اور محبت ہے. واخر دعوانا الحمدللہ.